السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حصن مسلم میں ہم نماز کے اذکار پڑھ رہے تھے اور اس میں ہم تشہد آج انشاءاللہ پڑھیں گے، یعنی جو ہم 2 رکعت کے بعد بیٹھتے ہیں تو اس میں جو ہم پڑھتے ہیں، اور اگر اس کو پورا پڑھیں تو دعا تک جائیں گے، اور اگر صرف 2 رکعت کے بعد اٹھنا ہو 4 رکعت والی نماز میں، پھر ہم 2 رکعت کے بعد صرف تشہد پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دیکھ لیتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت آئی ہے۔ ترجمہ ہے، زبان کی تمام عبادتیں اور بدنی اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ہر نماز میں ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے تشہد میں یہ بات کر رہے ہوتے ہیں، تو ترجمے کا سمجھنا کتنا زیادہ ضروری ہے کہ یا اللہ، میری زبان کی تمام عبادتیں، بدنی مالی عبادتیں تیرے ہی لیے ہیں۔ سلام ہو تجھ پر اے نبی، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ہر نماز میں ہم خود پر بھی سلامتی بھیجتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں پر بھی، اور پھر اس شہادت کو بھی انسان شعوری طور پر پڑھے کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر سے اس کو دہرا لیتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور یہ پڑھنے کے بعد جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے، تشہد کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ترجمہ ہے، اے اللہ، صلوات بھیج محمد پر، محمد کی آل پر، جس طرح تو نے صلوات بھیجی ابراہیم پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ یقیناً تو تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد پر، محمد کی آل پر، اور محمد کی آل پر، جس طرح تو نے برکت نازل کی ابراہیم پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ یقیناً تو تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری روایت سے ایک اور درود ہمیں ملتا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی ازواجہ
وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت آئی ہے۔ یہاں پر جو الفاظ آئے ہیں وہ مسلم کے ہیں۔ اے اللہ درود بھیج محمد پر اور اس کی بیویوں پر اور اولاد پر جس طرح انہوں نے درود بھیجا ابراہیم کی آل پر، اور برکت نازل فرما محمد پر اور اس کی بیویوں اور اولاد پر جس طرح انہوں نے برکت نازل کی ابراہیم کی آل پر، یقیناً تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے۔ آخری تشہد کے بعد سلام سے پہلے جو دعا پڑھنی ہے ان میں مختلف دعائیں شامل ہیں، تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ دعائی ہے، یہ الفاظ مسلم کے ہیں، اور یہ جو دعا ہے نا یاد کرنی بہت ضروری ہے۔ اگر نہیں آتی ابھی تک تو ضرور یاد کر لیں، کیونکہ مسنون دعا ہے۔ اور اس میں آپ یہ دیکھیں، اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں کہ اے اللہ میں تیری پناہ پکڑتی ہوں جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے اور زندگی اور موت کے فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنے کے شر سے۔ تو ہر طرح کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ زندگی اور موت کے کتنے ہی فتنے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح عذاب جہنم اور عذاب قبر کے عذاب سے بچنے کی دعا کتنی زیادہ ضروری ہے، اور سب سے بڑھ کر مسیح دجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ اس کے بعد اگلی دعا، یہ بھی اگر نہیں ابھی یاد کی تو روزانہ تھوڑی تھوڑی کر کے انشاءاللہ یاد کر لیں۔ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ اے اللہ میں تیری پناہ پکڑتی ہوں قبر کے عذاب سے اور تیری پناہ چاہتی ہوں مسیح دجال کے فتنے سے اور تیری پناہ چاہتی ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ پکڑتی ہوں گناہ سے اور قرض سے۔ بخاری اور مسلم میں روایت آئی ہے، الفاظ مسلم کے ہیں، اور یہ جو دعا ہے یہ تو انشاءاللہ آتی ہی ہوگی، دونوں میں بیان ہوئی ہے، بخاری اور مسلم میں۔ دعا ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا اور تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخش سکتا، بس مجھے اپنی خاص مغفرت سے بخش دے اور مجھ پر رحم کر، یقیناً تو ہی بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ اگلی دعا ہے اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ اس کا ترجمہ ہے اے اللہ مجھے بخش دے جو میں نے پہلے کیا اور جو پیچھے کیا اور جو میں نے چھپا کر کیا اور جو میں نے اعلانیہ کیا اور جو میں نے زیادتی کی، اور جسے تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ تو ہی پہلے کرنے والا ہے اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر اگلی دعا ہے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ اپنی یاد، اپنے شکر اور اپنی اچھی عبادت پر میری مدد فرما۔ پھر اگلی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من البخل و اعوذ بک من الجبن و اعوذ بک من ان ارد الی ارذل الامور و اعوذ بک من فتنة الدنیا و عذاب القبر۔ بخاری کی روایت ہے، ترجمہ ہے اے اللہ میں بخل سے تیری پناہ چاہتی ہوں اور بزدلی سے تیری پناہ چاہتی ہوں، اس بات سے تیری پناہ چاہتی ہوں کہ نکمی عمر میں لوٹائی جاؤں، اور میں دنیا کے فتنے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتی ہوں۔ پھر چھوٹی سی دعا ہے، یہ بھی انشاءاللہ یاد کر لینی چاہیے ہمیں اللہم انی اسألک الجنۃ و اعوذ بک من النار۔
کہ اس میں جنت کے لیے دعا کی گئی ہے اور جہنم سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتی ہوں اور آگ سے تیری پناہ چاہتی ہوں۔ اور اس دعا کو تو ہمیں اپنی زندگی میں شامل کر لینا چاہیے اور روزانہ 3 دفعہ 7 دفعہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ پھر اگلی دعا ہے اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق احینی ما علمت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا علمت الوفاة خیرا لی اللہم انی اسألک خشیتک فی الغیب والشہادۃ واسألک کلمۃ الحق فی الرضا والغضب واسألک القصد فی الغنى والفقر واسألک نعیما لا ينفد واسألک قرة عین لا تنقطع واسألک الرضا بعد القضاء واسألک برد العیش بعد الموت واسألک لذة النظر إلی وجهک والشوق إلی لقائک فی غیر ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللہم زیننا بزینة الایمان واجعلنا ہداة مہتدین آمین یا رب العالمین۔ اس دعا کا ترجمہ دیکھتے ہیں، بہت ہی خوبصورت ہے۔ اے اللہ میں تیرے غیب جاننے اور خلق پر قدرت رکھنے کے ساتھ سوال کرتا ہوں کہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک تو میرے لیے زندگی بہتر جانے، اور مجھے اس وقت فوت کر جب وفات میرے لیے بہتر جانے۔ آمین آمین۔ اے اللہ میں غائب اور حاضر ہونے کی حالت میں تجھ سے تیری خشیت کا سوال کرتا ہوں، اور راضی اور غصے ہونے کی حالت میں تجھ سے حق بات کہنے کی توفیق کا سوال کرتا ہوں، اور تجھ سے غنا اور فقر میں میانہ روی کا سوال کرتا ہوں، اور تجھ سے ایسی نعمت کا سوال کرتا ہوں جو ختم نہ ہو، اور آنکھوں کی ایسی ٹھنڈک کا سوال کرتا ہوں جو ختم نہ ہو، اور تجھ سے تیرے فیصلے پر راضی رہنے کا سوال کرتا ہوں، اور تجھ سے موت کے بعد زندگی کی ٹھنڈک کا سوال کرتا ہوں، اور تجھ سے تیرے چہرے کی طرف دیکھنے کی لذت اور تیری ملاقات کے شوق کا سوال کرتا ہوں، بغیر کسی تکلیف دہ مصیبت اور گمراہ کن فتنے کے۔ اے اللہ ہمیں ایمان کی زینت سے مزین فرما اور ہمیں ہدایت دینے والے، ہدایت پانے والے بنا دے۔ آمین یا رب العالمین، آمین ثم آمین۔ آپ یہ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت چیزیں اس میں مانگی گئی ہیں جس کی ہمیں عموماً ضرورت ہے، تو کیوں نہ ہم مسنون جو الفاظ میں دعا کی گئی ہے اس کو ہم یاد ہی کر لیں۔ نسائی اور احمد کی روایت ہے۔ اس کے بعد اگلی دعا ہے اللہم انی اسألک یا اللہ بانک الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ان تغفر لی ذنوبی انک انت الغفور الرحیم۔ تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکارا گیا ہے، یعنی اس کی وحدانیت کی صفات کے ساتھ، اور پھر دعا مانگی گئی ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس بات کے ساتھ کہ تو واحد، اکیلا، بے نیاز ہے، جس نے نہ جنا نہ جنا گیا، نہ اس کا کوئی شریک ہے، کہ تو مجھے میرے گناہ معاف فرما دے، یقیناً تو ہی بخشنے والا بےحد مہربان ہے۔ اسی طرح اگلی دعا میں آپ یہ دیکھیں اسماء الحسنہ کے ساتھ دعا مانگی گئی ہے اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار۔ تو اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس کے اسماء کے ساتھ پکارا گیا ہے۔ یہ 5 نام ہیں، ان کو تو ضرور یاد کر لیں۔ اگر آپ پوری دعا نہیں یاد کر سکتے تو نماز کے علاوہ، ظاہر نماز میں تو پوری دعا ہی پڑھی جائے گی، تو نماز کے علاوہ یہ 5 اسماء الحسنہ پڑھ کے تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے۔ المنان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم، کیونکہ اسماء الحسنہ کے وسیلے کے ساتھ جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے دیں۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں اس بات کے ساتھ کہ ہم تیرے ہی لیے ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، بے حد احسان کرنے والا ہے۔ اے آسمانوں اور زمین کو بنانے والے، اے بزرگی اور عزت والے، یا ذوالجلال والاکرام، اے بزرگی اور عزت والے، یا ذا الجلال والاکرام، اور اس کے بعد یا حی یا قیوم، زندہ اور قائم رکھنے والے، میں تجھ سے جنت کا سوال کرتی ہوں اور آگ سے تیری پناہ چاہتی ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ آخری دعا ہے اللہم انی اسألک
بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں اس بات کے ساتھ کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اکیلا ہے، بے نیاز، جس سے نہ کسی کو جنا نہ جنا گیا اور نہ ہی کوئی اس کا شریک ہے۔ اے اللہ قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔